بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینا ٹی وی میں خوش آمدید۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے جمع کروائے گئے دوسرے جواب کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے ان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 3 گھنٹے کی طویل سماعت کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ عمران خان پر فرد جرم 22 ستمبر کو عائد کی جائے گی۔ اس توہین عدالت کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کی، اور کمرہ عدالت میں جانے سے پہلے میڈیا کی طرف سے ان سے سوالات کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ بعد میں آ کر ان کے سوالات کے جوابات دیں گے، کیونکہ ان کی باتوں کو آگے پیچھے کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ گرفتاری کے حوالے سے بات کی کہ حکومت انہیں گرفتار کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ اگر حکومت نے گرفتار کیا تو عمران خان نے کہا کہ وہ اور زیادہ خطرناک ہوں گے۔ اس سے پہلے جب حکومت سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس وقت بھی عمران خان یہی کہتے تھے کہ حکومت سے نکلنے کے بعد وہ اور زیادہ خطرناک ہوں گے، اور بعد میں جب نااہلی کے حوالے سے باتیں کی جا رہی تھیں تو اس وقت بھی عمران خان کا یہی بیان تھا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ آخر عمران خان کے پاس ایسی کیا چیز ہے اور کیا راز ہیں ان لوگوں کے کہ وہ اس بیان سے کہ وہ اور زیادہ ان لوگوں کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے، اور خواجہ اصف یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کے خلاف ابھی اور مزید کیسز کی پوری سیریز آئے گی اور تحریک انصاف اس سے پوری طرح ختم ہو جائے گی۔ عمران خان کو ایسی دھمکیاں خواجہ اصف کی طرف سے پہلے بھی بے شمار دی جا چکی ہیں۔ اس نااہلی کے حوالے سے کچھ حلقوں کی جانب سے یہ دعویٰ ہے کہ ان کیسز کی بنا پر اور دیگر ٹیکنیکل ایشوز کی بنا پر عمران خان کی سیاست سے نااہلی ناممکن ہے۔ اگر کوئی ایسی سچویشن سامنے آتی ہے تو سپریم کورٹ کی طرف سے ایسے فیصلے ختم کر دیے جائیں گے، اور کچھ باخبر حلقوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے اس اقتدار کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا یہاں پر بہت زیادہ اہم کردار رہا ہے، اس کو فوری طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور باخبر حلقوں کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان کی سیاست کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ان کو نااہل کیا جا سکتا ہے۔ اور جس طرح عمران خان نے ایک وقت میں اسٹیبلشمنٹ، امریکہ اور نون لیگ والوں کو للکارا ہے، سب کے ساتھ ایک وقت میں کھلی جنگ کا اعلان کیا ہے، اس کا سخت رد عمل سامنے آئے گا، اور اس سے پاکستان کی سیاست آگے جا کے مستقبل میں کچھ مختلف ہی رخ اختیار کرے گی۔ اور فرد جرم کے حوالے سے اس سماعت سے پہلے بھی عمران خان نے جواب جمع کروایا تھا اور اس میں افسوس کا اظہار ضرور کیا لیکن معافی نہیں مانگی تھی۔ اب جب دوسرا جواب بھی جمع کروایا تو اس میں بھی عمران خان نے معافی نہیں مانگی، اور عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ جواب تسلی بخش نہیں، اور اٹارنی جنرل نے کہا کہ توہین عدالت کیس میں تمام لوگوں نے دلائل اچھے دیے، مگر عمران خان نے اپنے بیان میں غیر مشروط معافی نہیں مانگی بلکہ جوابات میں اکثر اپنے بیانات پر اظہار افسوس کرتے رہے۔ اور اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے 8 سال پہلے بھی سپریم کورٹ میں بیان حلفی جمع کروایا تھا تو انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے 3 مرتبہ معافی مانگی تھی، اور یہاں پر بھی معافی مانگ لیں۔ اور اب فرد جرم کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جرم ثابت ہو گیا ہے اور عمران خان کی نااہلی پکی ہے۔ اور جیو نیوز پر جب یہ خبر چلائی گئی کہ عمران خان کے اوپر 22 ستمبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی تو وہاں پر یہ خوشیاں منائی جا رہی تھیں کہ عمران خان نااہل ہونے جا رہے ہیں۔ فرد جرم کا مطلب کہ دونوں جانب سے دلائل دیے جائیں گے، حکومت اور اٹارنی جنرل یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ عمران خان نے یہ جرم کیا، اور پی ٹی آئی کے وکیل یہ دلائل دیں گے کہ عمران خان نے یہ جرم نہیں کیا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ عمران خان نے توہین عدالت کی یا نہیں۔ اور ایک ماہر قانون ہے ابوذر سلیمان نیازی، ان کا کہنا ہے کہ عمران خان اگر عدالت میں غیر مشروط معافی مانگ لیتے تو یہ کیس آج ہی ختم ہو جانا تھا، اور عدالت کی طرف سے عمران خان کو یہ موقع بھی دیا گیا کہ آپ معافی مانگ لیں۔ اور اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان نے معافی مانگ لی تو پی ڈی ایم کو ایک اور موقع ملے گا اور وہ عمران خان پر اور زیادہ کیسز کریں گے۔ اور خواجہ اصف اس حوالے سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کے اوپر کیسز کی ایک پوری سیریز آئے گی، اور دیکھتے ہیں کہ وہ کب تک ان کیسز کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور باخبر حلقوں کے مطابق عمران خان کی نااہلی ناممکن ہے۔ اگر ایسی کوئی سچویشن پیدا بھی ہوئی تو سپریم کورٹ کی طرف سے اسے رد کیا جائے گا۔ اسی حوالے سے آپ دیکھیں گے مریم نواز نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک نئی درخواست دائر کی تھی کہ جس میں عدالت سے یہ اپیل کی گئی کہ وہ ان کا پاسپورٹ واپس کریں، اور لاہور ہائی کورٹ نے اس درخواست کی سماعت کے لیے 2 رکنی بینچ کو تشکیل دیا تھا،
اور اس پاسپورٹ کی واپسی کے حوالے سے مریم نواز نے یہ تقریباً چوتھی دفعہ درخواست دی۔ پہلے 3 دفعہ یہ درخواست مسترد کی گئی اور اب ججز نے اس کیس کی سماعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اصل میں مریم نواز کو یہ تھا کہ ان کے وفاق میں حکومت ہے، اگر وہ اس وقت اپیل کریں گی تو ہو سکتا ہے کہ ان کا پاسپورٹ ان کو واپس کر دیا جائے اور وہ لندن اپنے پاپا کے پاس چلی جائیں۔ اور دوسری طرف الیکشن کمیشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 25 ستمبر کو جو ضمنی انتخابات ہونے تھے وہ نہیں ہوں گے۔ اور اب سوشل میڈیا پہ یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پی ڈی ایم ڈر گئی ہے، مطلب کہ یہ پنجابی میں خبریں ہیں کہ پی ڈی ایم نس گئی تھی، انہیں ڈر ہے کہ یہ جیت نہیں سکتے، تو انہوں نے الیکشن کمیشن کے ذریعے یہ الیکشن کینسل کروائے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔